بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ کی ایمان افروز موت کا واقعہ سنیں گے اور اس کے علاوہ فرعون کی قوم پر جو 5 عذاب اللہ پاک کی طرف سے آئے ان کا احوال سنیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کر دیا اور ان کے جادو پر ان کا جو علم تھا وہ غالب آ گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دینے کا ارادہ کیا اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرما دیا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت ان پر آسان ہو گئی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو، اللہ کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ طلب کرنا اور اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصیبتوں میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون اور فرعونیوں نے اپنی سرکشی اور کفر جاری رکھا، اس پر جمے رہے اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین نے عذابات کی تقریباً وہی تفصیل بیان کی ہے جو نیچے ابھی ذکر کی جا رہی ہے، البتہ بائبل میں اس حوالے سے تفصیلات کچھ مختلف ہیں۔ بہرحال مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ یاد رکھیے، قبطی فرعون کی قوم تھی اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس بارش کی وجہ سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتہ تک 7 روز اسی مصیبت میں گرفتار رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت ان سے دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجیں، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ آئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔
کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیے اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمل یعنی کھٹمل بھیج دیے۔ بعض کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کیڑے نے جو کھیتیاں ٹڈیوں سے بچ گئی تھیں اور پھل باقی رہ گئے تھے وہ سب کھا لیے۔ یہ کیڑا ان کے کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا، کھانے میں بھر جاتا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں سب چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے پھر فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہو گئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیا۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی۔ اب چوتھا عذاب ان پر کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیج دیے اور یہ حال ہوا کہ ان کی ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے، آگ بجھ جاتی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہو گئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے یعنی فرعونیوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اب 5واں عذاب پر ان پر جو نازل ہوا، کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ جو بھی وہ پانی پیتے فوراً خون بن جاتا۔ بڑی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پانی تو خون بن جاتا ہے لیکن بنی اسرائیلی جو بھی پانی پیتے ہیں وہ خون نہیں بنتا۔ انہوں نے جا کر بنی اسرائیلیوں کے گھروں سے پانی لینا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی پانی ان کے گھر سے لے کے آتے وہ پانی ہوتا اور جب پینے کے لیے اپنے گھر میں اس پانی کو ہاتھ لگاتے تو پھر وہ خون بن جاتا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ اسی برتن جس سے بنی اسرائیلی پانی پیتی تھے اسی برتن کو انہوں نے بھی ان سے لے کر پانی پینا چاہا، لیکن جب وہ بنی اسرائیلی پانی پی رہے ہوتے تو وہ پانی ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ برتن ان کے ہاتھ میں آتا یعنی فرعونیوں کے ہاتھ میں تو فوراً خون بن جاتا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک ترکیب یہ بھی نکالی کہ جیسے ہی بنی اسرائیلی وہ برتن پانی والا اپنے منہ کے ساتھ لگاتے یہ بھی اسی برتن کو اسی وقت اپنا منہ لگا لیتے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے وہ پانی جب بنی اسرائیلی کے منہ میں جاتا تو پانی ہی ہوتا، لیکن جیسے ہی قبطیوں کے منہ میں جاتا تو وہ پانی فوراً خون بن جاتا۔ 7 روز تک انہیں خون کے سوا کوئی چیز پینے کے لیے میسر نہ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی مگر وہ بدبخت ایمان نہ لائے۔ قرآن پاک میں ہے تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد یعنی وعدہ توڑ دیتے تھے۔